علیکم، میں امداد سمرو۔ توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی اور شوکاز نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے۔ شوکاز نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلوں کو، ایک فیصل ووڈا اور دوسرا مصطفیٰ کمال، ایک سینیٹر ہیں اور دوسرے رکن قومی اسمبلی ہیں کراچی سے، اور دونوں کا تعلق بھی کراچی سے ہے، اور ایک نے الطاف حسین کی لنکا ڈھائی تھی اور دوسرے نے عمران خان صاحب کی۔ دونوں جو ہے اپنے اپنے پارٹی قائدین کے باغی ہیں، اور پھر ان کے اوپر سنگین قسم کے الزامات لگائے دونوں کو عدالت نے طلب کیا ہے۔ معاملہ ہے عدالت کے اوپر الزام لگانے کا، ججوں کو بدنام کرنے کا، ججوں کو دھمکانے کا۔ فیصل ووڈا نے پریس کانفرنس کی 15 مئی کو، اور اس کے بعد پھر کل مصطفیٰ کمال پاشا نے پریس کانفرنس کی، اور ساتھ دوسرے جو ہیں وہ طلال چودھری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، وزیر اطلاعات وزیر قانون نے بھی پریس کانفرنس کی تھی۔ لیکن عدالت نے نوٹس لیا تھا فیصل ووڈا کی جو پریس کانفرنس تھی، بھڑکیلی پریس کانفرنس، اس میں پگڑیوں کو فٹ بال بنانے کا انہوں نے جو ہے وہ دھمکی دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کوئی ہماری پگڑی اچھالے گا تو ہم ان کی پگڑیوں کو فٹ بال بنا دیں گے۔ جب کل توہین عدالت کا شوکاز نوٹس توہین عدالت کے لیے از خود نوٹس لیا گیا، تو اس کے بعد بھی فیصل ووڈا نے کہا کہ جی میں اپنی بات پر قائم ہوں، اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایماندار چیف جسٹس نے بلایا ہے اور مجھے موقع فراہم کیا ہے کہ میں ان کے سامنے اپنی بات رکھوں۔ بات اب نکلی ہے تو پھر ظاہر ہے کہیں رکے گی تو نہیں، بہت آگے تک جائے گی۔ اگر تحمل کا مظاہرہ عدالت کی طرف سے کیا گیا، یا اگر فیصل ووڈا اور مصطفیٰ کمال کسی اسٹیج پر آ کر اس مقدمے کو لڑنے کے بجائے، اپنا دفاع کرنے کے بجائے اگر انہوں نے معافی مانگ لی تو پھر تو پردہ رہے گا، اگر نہیں تو پھر بڑے بڑے پردہ نشین دونوں طرف سے بے نقاب ہوں گے۔ اگر دونوں طرف سے پردہ نشین بے نقاب ہوں گے تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ اداروں کا تو ہو ہی رہا ہے، عدلیہ کا ہو رہا ہے، فوج کا ہو رہا ہے، اداروں کو تو رگڑا ہی جا رہا ہے نا۔ ادارے تو بنے ہوئے ہیں اس وقت اپنا سینڈوچ، اور خاص طور پر عدلیہ کو ادھر سے اپنا عمران خان صاحب نے پریشرائز کیا ہوا ہے، ادھر سے ادارے پریشرائز کر رہے ہیں، ادھر سے حکومت عدلیہ کو پریشرائز کر رہی ہے، تو عدلیہ تو سینڈوچ بنی ہوئی ہے۔ تو عدلیہ کے اندر جو سہولت کاری کا الزام لگایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے اوپر، اگر وہ واقعتاً ہے، اگر واقعی اس کے کوئی ثبوت ہیں، تو یہ والا مقدمہ اس کو ایکسپوز کر سکتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عدلیہ نے تحمل کا مظاہرہ کیا، ریسٹرین شو کیا، اور اگر جو ملزمان ہیں جن کو توہین عدالت کے شوکاز نوٹس جاری کر کے آج سپریم کورٹ نے 5 جون تک سماعت ملتوی کر دی ہے، اور ریکارڈ منگوا لیا پیمرا سے پریس کانفرنسز کا، تو اگر تو عدالت نے کہا کہ آئندہ ایسے مت کرنا، ہلکی پھلکی ذرا تنبیہ کر کے، سرزنش کر کے، وہ جو ہوتا ہے کہ کان شان کھینچ کے اور عدالت کہتے کہ جاؤ جو بات کرنی ہے کل کو پارلیمنٹ میں کرنا، اس طرح مت کرو، تو اچھے بچے بنو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر سب کی عزتیں بچ جائیں گی، ورنہ پھر پرزے اڑیں گے، پھر جو تماشا ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے سامنے 2-3 سوالات ہیں۔ دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان نے آج خود کہا کہ جی ایک کمشنر اٹھا اور اس نے اٹھ کر میرے اوپر الزام لگا دیا، میں نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں نے اپنے ویلاگز میں کل کہا تھا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ٹاؤٹ کہا گیا، انہوں نے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں بنا۔ پھر عمران خان صاحب ہر روز چیف جسٹس صاحب کے اوپر ذاتی حملے کر رہے ہیں کہ جی وہ لندن پلان کا حصہ ہیں، عدالتوں میں جج جو ہیں ISI لگوا رہی ہے، اور یہ سارے مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ مطلب ایسے گھنونے الزام کہ جن کے اوپر توہین عدالت بھی بنتا ہے، اور جن کے اوپر عدالتوں کو دھمکانے دبانے کے مقدمات بھی بنتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح جب جج زیبا چودھری صاحبہ کو دھمکانے کے مقدمات بنے تھے۔ لیکن ادھر ریسٹرین شو کیا گیا، ادھر تحمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ چیف جسٹس خود کہہ رہے ہیں کہ جی میری ذات کے اوپر معاملہ تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ادارے کے اوپر اب حملے ہو رہے ہیں تو وہ کیسے برداشت کیے جا سکتے ہیں؟ ایک تو چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، مطلب چیف جسٹس صاحب جو کہہ رہے ہیں ہم منوہن اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے جینونلی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج تو چیف جسٹس یہ سوال اٹھا رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں خود کہ جی ہمارے اوپر الزام لگے تو ہم تو چپ تھے۔ تو میں نے تو کل یہ سوال اٹھایا تھا کہ جی چیف جسٹس کے اوپر الزام لگا، اور چیف جسٹس صاحب تو انہوں نے تو کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دیا نا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اب سوال یہ ہے
کہ جن جج صاحبان کی حمایت عمران خان صاحب کرتے ہیں، تحریک انصاف کرتی ہے، پچھلے دنوں جو بابر ستار صاحب ہیں ان کی تصویر ڈی پی پر لگی رہی پی ٹی آئی کے چاہنے والوں اور خاص طور پر صدیق جان بلوچ نے، کل پرسوں جناب تاکہ جناب اپنا تگڑے رہو بابر ستار، جب انہوں نے ایک اور خط ان کا منظر عام پر آیا تھا. پھر جسٹس اختر من اللہ صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب ہیرے تو یہ دو ہیں. تو پی ٹی آئی جن کی سپورٹ کر رہی ہے، جن کی حمایت کر رہی ہے، ہم ان جج صاحبان کے اوپر تو بالکل بھی الزام لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کوئی تحریک انصاف کے ایجنڈا پر چل رہے ہیں. لیکن نادان دوست جس طرح فیصل ووڈا نادان دوست، انہوں نے ایسی پریس کانفرنس کر کے معاملہ گڑبڑ کر دیا اپنے چاہنے والوں کا یا اپنے معشوقوں کا. معشوق ہوتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ معشوق ہوتی ہے اس طرح کے سیاستدانوں کی. کل عمران خان کی معشوق تھی، کل پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہوتے تھے کہ جی آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، دلائل دے کر ثابت کرتے تھے. اور پھر کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو وزیر اعظم ہوں، وزیر اعظم بھی قوم کا باپ ہوتا ہے. اور پھر آرمی چیف کے خلاف عمران خان کہتے تھے. بات کرنا غداری ہے. تو وہ عمران خان اور ان کی کمپنی آج جو باتیں کر رہی ہے، بہرحال تو وہ جو نادان دوست ہیں وہ ایک باوقار جج صاحبان کی حمایت کر کے ان کے لیے زمین آسمان کی کلابیں ملا کے اور یہ کہنا کہ جب عمران خان کا مقدمہ ان کے پاس جائے گا تو عمران خان کو ریلیف مل جائے گا، بنیادی طور پر وہ جج صاحبان کو بدنام کر رہے ہیں. اگر وہ جج صاحبان سپورٹ کر بھی رہے ہیں نہیں بھی کر رہے، دونوں صورتوں میں ان کو انہوں نے مشکوک بنا دیا. کنہوں نے؟ پی ٹی آئی والوں نے. ہم تو بالکل بھی شک نہیں کرتے. بھئی عدلیہ کے اندر مداخلت ہوتی ہے، کون کہتا ہے نہیں ہوتی؟ جس دن 6 ججوں کا خط سامنے آیا تھا میں نے کہا تھا بالکل ہوتی مداخلت. اب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب اس میں یہ نہ کہا جائے کہ جی اس کا فائدہ کیونکہ عمران خان کو ہو رہا ہے تو لہذا اس معاملے کو جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ کہیں کہ نہیں جی جج جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، مداخلتیں ہوتی ہیں. فیصل ووڈا کی پریس کانفرنس بذات خود ایک مداخلت تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ہمارے عزت احترام کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں ہم دباؤ میں نہیں آتے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ایک پریشر ہوتا ہے کہ اگر عمران خان چیف جسٹس کو یہ کہیں کہ جی وہ لندن پلان کا حصہ ہیں تو ایک تو حکمت ہوتی ہے، یہ حکمت اگر میں اس کے جال میں نہ پھنسوں. عمران خان مجھے پرسنل کرنا چاہتے تاکہ لڑائی میں وہ ثابت کرے کہ میں عمران خان کے ساتھ پرسنل ہو گیا ہوں. ایک تو یہ حکمت عملی ہوتی ہے. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر پی ٹی آئی کے ٹرولز جو ہیں وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو کہیں اس سے بچنے کے لیے بھی ایک ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ذہن کے کونے میں ہو کہ یار ٹھیک ہے یہ کرتے رہیں نا، الزام لگاتے رہیں، یار کیا الجھنا ہے، الجھیں گے پھر لوگ پیچھے پڑ جائیں گے، تو اپنا کام کریں. ایک یہ بھی ہوتا ہے. لیکن پھر چیف جسٹس صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں آج کی سماعت میں کہ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا تو اس کا ناجائز فائدہ لیا جا رہا ہے. تو ناجائز فائدہ دونوں طرف لے رہے ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ بھئی فیصل ووڈا کو اور مصطفیٰ کمال پاشا کو ہی شوکاز نوٹس کیوں، ادھر کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر پی ٹی آئی کا جو پولیٹیکل پریشر ہے وہ شاید عدلیہ کے اوپر زیادہ ہے. عدلیہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں شعوری یا لاشعوری طور پر ان کے دباؤ کے زیر اثر ہے. سماجی دباؤ جو ہوتا ہے، سیاسی دباؤ جو ہوتا ہے، وہ تو کہیں نہ کہیں اپنی جگہ موجود ہے. اب میں آتا ہوں دوسرے معاملے پر اس میں کہ اب ہوگا کیا یا کیا ہو سکتا ہے. ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. میں نے جیسے کہا کہ اس کی دو صورتیں ہیں نا. ایک تو فیصل ووڈا یا وہ جو اپنا کیا نام ہے مصطفیٰ کمال، ایک تو وہ معافی مانگ لیں گے تو معاملہ شاید رفع دفع ہو جائے، یا ہو سکتا ہے عدالت کہے کہ نہیں جی ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہیں معافی نہیں قبول آئیں. ایسا ہوتا ہے. پیچھے اپنا طلال چودھری، دانیال عزیز اور یہاں تک کہ وہ جو تھے اپنا ہاشمی صاحب، نہال ہاشمی، ان کو ثاقب نثار کے دور میں انہوں نے معافیاں مانگی تھی لیکن ان کو سزا ہوئی، 5 سال کے لیے نائل کر دیے گئے. نہال ہاشمی تو 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیے گئے. وہ بھی سینیٹر تھے، وہ بھی کراچی سے تھے. تو بات یہ ہے کہ کیا صورت ہو سکتی ہے اگر یہ معافی مانگتے ہیں اور ان کو معافی مل جاتی ہے تو مقدمہ ختم. اگر عدالت کہتی ہے کہ آئندہ مت کرو جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، اچھے بچے بنو، جاؤ شاباش دوڑو ادھر سے، تو بھی معاملہ ختم. لیکن اگر عدالت مقدمہ چلاتی ہے، یہ لوگ
معافی نہیں مانگتے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو فیصل ووڈا نے کہا ہے کہ جی میں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہوں، میں معافی نہیں مانگوں گا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے موقع ملا ہے چیف جسٹس کے سامنے، اب میں مطلب اپنا وہ رکھیں گے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شکر ادا کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ جانے کا موقع ملا، میں ایک ایماندار چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، میں نے براہ راست کسی پر الزام نہیں لگایا۔ اب فیصل ووڈا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ان کے پاس ثبوت ہے کون کس سے ملتا رہا ہے، اور وہ 2 جج صاحبان کے نام بھی لے رہے ہیں، ایک حصے میں نام لیتے ہیں، آگے جا کر کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ثبوت ہیں کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں۔ تو الزام تو ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ان کو دھمکیاں بھی دی ہیں، الزام بھی لگایا، لیکن اگر مقدمہ چلتا ہے اور اگر واقعتاً فیصل ووڈا جہاں سے جن کی پراکسی ہے، وہ فیصل ووڈا کہہ رہے ہیں کہ جی پراکسی کا اگر ثبوت ہے تو سامنے پیش کیا جائے، تو پراکسی اسی طرح ہی ہوتی ہے، پراکسیز کے ثبوت اس طرح نہیں ہوتے کہ جی وہ کیسے ثابت کیا جائے، آپ کے جو تعلقات ہیں، آپ کی جو پچھلی پریس کانفرنسز ہیں وہ ثابت کرتی ہیں۔ تو بہرحال تو اگر فیصل ووڈا کے پاس واقعی ثبوت ہوں گے، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نا، ایک یہ کہ ان کو سزا ہو جائے فیصل ووڈا کو اور مصطفیٰ کمال پاشا کو، دوسرا یہ کہ اگر فیصل ووڈا کے پاس ثبوت ہیں اور انہوں نے بھری عدالت میں سامنے رکھ دیا، آج تو لائیو نشریات نہیں ہوئی، کل کو ہو سکتا ہے فیصل ووڈا کہے کہ جناب کورٹ روم نمبر 1 کی ٹیلی کاسٹ کریں، اس کو لائیو اپنا نشر ہونے دیں، اور اگر ثبوت ہو گئے سامنے کہ جی عمران خان صاحب ایویں ہی ان جج صاحبان کی حمایت نہیں کر رہے، پی ٹی آئی ایویں ان جج صاحبان کی پشت پناہی نہیں کر رہی، ایویں ان کے نعرے نہیں لگا رہی، ایویں ان کے گیت نہیں گا رہی، یہ ہے یہ چیزیں، میں پہ بات کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے پھر نقصان کس کا ہوگا؟ مطلب فیصل ووڈا کی قربانی کوئی بڑی قربانی نہیں ہوگی، مطلب یہ کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ عدلیہ کے اندر آج بھی عمران خان کے سہولت کار بیٹھے ہوئے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو چیف جسٹس اپنے معاملے پر تو تحمل کا مظاہرہ انہوں نے کیا تھا، یہاں انہوں نے شوکاز نوٹس بھی کر دیا ہے، اور الزام بڑا سنگین ہے، تو الزام کے ثبوت مانگیں گے وہ، کیونکہ ٹرانسکرپٹ جب آئے گا، پریس کانفرنس تو فیصل ووڈا کی میں نے سنی ہے، مصطفیٰ کمال کی میں نے پوری نہیں سنی تھی، لیکن وہ بھی تقریباً انداز گفتگو اور تھا، الزام ایک طرح کے تھے، تو وہ چیزیں، اور پھر حکومتی وزراء بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اشاروں کنایوں میں بات کرتے رہے ہیں 9 مئی کو لے کر کہ 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں کیوں نہیں ہو رہی، تو پھر یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ سارا معاملہ ہو جائے گا عمران خان اینڈ کمپنی کے حق میں گڑبڑ، اگر کوئی ثبوت ہے تو۔ اول تو کوئی ثبوت نہیں ہوگا، اول تو فیصل ووڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کچھ ثابت نہیں کر سکیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس میں باقیوں کو بھی بلایا جائے، لیکن چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جب عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی ہے نا، تو ظاہر ہے وہ براہ راست لڑائی نہیں ہوتی، وہ پراکسی کی شکل میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اگر فیصل ووڈا پراکسی کر رہے ہیں تو وہ جو خط لکھنے والے وہ کیا کر رہے ہیں، میں نہیں مانتا اس بات کو، میں بالکل قطعاً نہیں مانتا۔ ججوں کے اوپر پریشر تھا، یہ بات کہنا کہ جی آپ نے کل کیوں نہیں، جب وہ صرف 2 سالوں کے لیے اب پریشر کی بات کیوں کر رہے ہیں، اس سے پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے، ہوتا ہے بعض اوقات، ہوتا ہے۔ مطلب آج ہم یہ سوال اٹھائیں کہ جی سپریم کورٹ نے بھٹو شہید کا ریفرنس جو اب کیوں سنا، پہلے کیوں نہیں سنتے، سنا نا، فیصلہ کر دیا نا، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پر آ کر شاید یہ احساس ہوتا ہے کہ یار ہم غلط استعمال ہوتے رہے، اب ہمیں نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کا سیاسی فائدہ کسی کو ہوتا ہے تو ہونے دیں۔ اگر عدلیہ، لیکن اس میں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ بھائی پھر اگر توہین عدالت کا نوٹس لینا ہے تو پھر دونوں سائڈوں کا لیں، پھر اگر ریلیف برابر دینا ہے تو پھر دونوں سائڈوں کو دیں، لیکن اگر ون وے ٹریفک چلتی رہے گی تو پھر یہ آپ کا جاگنا، آپ کے ضمیر کا جاگنا، آپ کا چٹھیاں لکھنا، آپ کا ڈٹ کر کھڑے ہونا پھر آپ کو فائدے میں نہیں ہوگا۔ ظاہر چیف جسٹس بذات خود اس معاملے میں سینڈوچ بنے ہوئے، وہ محتاط ہیں، تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنی ذات کے اوپر آنے والے حملے جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو حملہ آیا تو اس کو انہوں نے اب چیف جسٹس صاحب کے خلاف بھی میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ شروع ہو گئے ہوئے کہ جب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے توہین عدالت کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو بہرحال اب آخر میں یہ جو میں نے آغاز کیا تھا نا کہ فیصل ووڈا اور مصطفیٰ کمال پاشا، الطاف حسین نے جب ایک بھڑکیلی تقریر کی تھی پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف، تو اس کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا کی روتے دھاڑتے ہوئے پریس کانفرنس آپ کو یاد ہے، یہ راو کا ایجنٹ ہے، یہ وہ ہے، مطلب طرح طرح کی باتیں، ظاہر وہ پراکسی تھی۔
پھر جب ارشد شریف کے قتل کے بعد عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا اور الزام فوجی کمان پر لگا دیا، تو فیصل اوڈا صاحب آ گئے تھے پریس کانفرنس کرنے، میرا خیال ہے 26 اکتوبر 2022 کو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے سارا کا سارا الزام عمران خان اپنا ARY کا نام تو نہیں لیا تھا، ایک میڈیا ہاؤس کے مالک کے اوپر لگا دیا تھا، اور انہوں نے سارا ڈائیورٹ کر دیا تھا، ڈیفیوز کر دیا تھا عمران خان کا الزام، وہ پریشر جو فوج کے اوپر عمران خان صاحب ڈالنا چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی لنکا ڈھائی تھی اور انہوں نے بھی عمران خان کی لنکا ڈھائی تھی، تو اپنا الطاف حسین کی، تو دونوں اس وقت ایک ہی کٹہرے میں اور دونوں اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان کی لڑائی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔